بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا بند ہے جس میں اقبال پھر مسجد قرطبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائے دار تیرے ستوں بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ اس بند میں اب اقبال مسجد قرطبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد قرطبہ، اس سے پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ فن تعمیر کا مسجد قرطبہ ایک شاہکار ہے، اور اقبال اس سے پہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہی نقش باقی رہے گا، اسی نقش کے اندر معجزانہ شان پیدا ہو سکتی ہے جس میں اس کے بنانے والے نے اپنا خون جگر نہ چوڑا ہو، اور وہ نقش، وہ معجزہ فن، وہ شاہکار اپنے وجود سے اپنے خالق، اپنے تعمیر کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، اس کی شان پر دلالت کرتا ہے کہ کیسی غیر معمولی شان ہوگی اس کی کہ جس کے وجود سے یا جس کی تخلیق سے یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، یعنی اے مسجد قرطبہ، تیرا یہ جو جلال و جمال ہے یہ تیرے پیچھے تجھے تعمیر کرنے والے مرد خدا کی دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، اور تیری بنا پائیدار، تیری بنیاد محکم ہے، اور تیرے ستون بے شمار۔ مسجد قرطبہ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس میں 1400 سے زائد ستون پائے جاتے ہیں، تو تیری بنیاد بھی محکم ہے اور تیرے ستون بھی بے شمار ہیں۔ اور پھر یہ ستون، ان ستونوں کو تشبیہ دی ہے کہ شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ ہجوم نخیل ایک خوبصورت ترکیب ہے، یعنی شام کے صحرا میں جس طریقے سے کھجوروں کے درخت ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سے مسجد قرطبہ کے یہ ستون ہیں، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گہے جبرائیل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ اس بند کے اندر مسجد قرطبہ کی عظمت اور اس کی شان، اس کی جلالت کو، اس کے جمال کو بیان کیا ہے مزید کہ تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور۔ وادی ایمن، وادی سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، تو تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، اور تیرا جو مینار بلند ہے، تیرا جو بڑا مینار ہے، وہ گویا جبریل کی جلوہ گاہ ہے۔ اور پھر اس میں آگے بیان کیا کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ اب اقبال جس زمانے میں مسجد قرطبہ میں یا اسپین میں گئے ہیں، وہ دور ہے کہ جس میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور وہ مسلمانوں سے چھن چکی ہے۔ تو اب اس میں یہ تاثر نظر آ رہا ہے، اقبال بیان کر رہے ہیں اس چیز کو، اپنے دکھ کو، ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک دکھی کیفیت ہے کہ مرد مسلمان بظاہر تو مٹ چکا ہے، مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہو چکا ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے۔ کیوں نہیں مٹ سکتا؟ اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ حضرت موسیٰ و ابراہیم کا جو راز ہے وہ در حقیقت اس مسجد سے بلند ہونے والی اذانوں میں ہے، اس میں نمایاں ہو رہا ہے، اور جب تک یہاں اذان دی جاتی رہے گی مرد مسلمان باقی رہے گا، اس لیے کہ اس مسجد کی تعمیر کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوتا رہے گا، قیامت تک یہاں اذان دی جاتی رہے گی، مرد مسلمان باقی رہے گا۔ اب اسی مرد مسلمان کے باقی رہنے کو اور اسی کے مٹ نہ سکنے کو اس طرح سے آگے اگلے بند میں بیان کیا ہے کہ اس کی زمیں بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ اب یہ جو مرد مسلمان ہے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اقبال کے ہاں مرد خدا، بندہ مومن، مرد مسلمان، یہ اہم اصطلاحات ہیں۔ مرد مسلمان کی جو زمین ہے وہ بے حدود ہے، بظاہر تو وہ حد بندی قبول کیے ہوئے ہیں، بظاہر تو اسپین سے، قرطبہ سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، لیکن مرد مسلمان جو ہے اس کی زمین بے حدود ہے، اس کا افق بے حدود ہے، اور اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل۔ اب اس میں 3 دریاؤں کو جمع کر دیا، یہ میں 3 دریا نہیں ہیں،
دجلہ اگر دیکھیے تو یہ ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے، دنیوب یورپ کا دریا ہے، اور نیل افریقہ کا. تو گویا 3 بر اعظم زیر بحث آ گئے ہیں کہ اس کے سمندر کی موج اتنا اس کا وسیع اور اتنا بڑا سمندر، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، یعنی 3 بر اعظم سمیٹ لیے ہیں اس ایک مصرے نے. اور اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، اس نے پرانے دور کو، عہد کہن کو، دور قدیم کو خیر آباد کہہ دیا ہے، پیام رحیل دے دیا ہے، کوچ کرنے کا پیغام دے دیا. اب نیا زمانہ آ گیا ہے، اب نئی دنیا تخلیق کر دی گئی ہے، اور اس نے پرانے دور کو الوداع کہہ دیا. پھر اسی کو اب مزید واضح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مرد مسلمان زیر بحث آیا، پھر اس کا باقی رہنا وہ کس طرح باقی ہے، وہ کسی حد بندی کو قبول نہیں کرتا. اس کے سمندر کی موج 3 بر اعظموں کو جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، 3 بر اعظموں تک. اس کے بعد بیان کرتے ہیں ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل، مرد سپاہی ہے وہ اس کی ذرا لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ. یہ مرد مسلمان ہی زیر بحث ہے کہ حلقہ بزم ہو تو وہ ساقی ارباب ذوق ہے، حلقہ بزم ہو تو وہاں وہ ایک ساقی ارباب ذوق کے طور پہ پیش آتا ہے. اور میدان جنگ ہو تو وہ فارس میدان شوق ہے، میدان جنگ کا گھڑ سوار ہے. اور بادہ ہے اس کا رہی، اوپر بیان کیا نا ساقی ارباب شوق، اور پھر بیان کیا فارس میدان شوق. اب اسی ترتیب سے نیچے پھر کھولا ہے اس کو کہ ساقی ارباب ذوق سے پھر تعلق ہے بادے کا، شراب خالص کا. بادہ ہے اس کا رحیق، یعنی اس کی شراب جو ہے وہ خالص ہے. اور تیغ ہے اس کی اصیل، جو اوپر کہا تھا کہ فارس میدان شوق، میدان جنگ کا گھڑ سوار ہے، تو اس کی مناسبت سے تیغ یا شمشیر یا تلوار اس کی کاٹ دار ہے، جوہر دار ہے. اور اس کا بادہ رحیق ہے، خالص ہے، اور وہ مرد سپاہی ہے جس کی ذرا لا الہ. لا الہ اصل میں تمام معبودوں کی نفی ہے، تمام معبودوں کی نفی در حقیقت اس کی جائے پناہ ہے. اور تمام معبودوں کی نفی ہی اس کی ایک ذرا ہے، اس کی ڈھال ہے. وہ توحید اس کی ڈھال ہے، توحید اس کی جائے پناہ ہے. پھر مزید بیان کرتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجد قرطبہ کو مخاطب کر کے، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. اب پھر وہی بات ہے کہ مسجد قرطبہ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسجد قرطبہ، اے حرم قرطبہ، یہ تیری تعمیر، تیرا غیر معمولی جو تو شاہکار ہے، موجدہ فن ہے تو، تیرے اندر جو تیرے بنانے والوں کا ہنر نمایاں ہے. تو تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز. جو بندہ مومن کا یہ راز ہے کہ بندہ مومن چیز کیا ہے، اس کے اندر کیا جذبہ، کیا ولولہ، کیا شوق، کیا محرکات ہوتے ہیں. تو تجھ سے ہوا آشکار، تیرے وجود سے ظاہر باہر ہے، تیرے وجود سے نمایاں ہے. کیا نمایاں ہے؟ اس کے دنوں کی تپش، اس کے شب و روز نمایاں ہے، اس کے شب و روز کے معمولات نمایاں ہیں، اس کا مقام نمایاں ہے کہ وہ کتنا عظیم المرتبت ہے، اس کا تصور، اس کا خیال نمایاں ہو رہا ہے، اس کا سرور مطلب اس کی سرشاری، کیفیت سرشاری، اس کا شوق، اس کی لگن، اس کا جذبہ شوق، اس کا نیاز، اس کی عاجزی، اور اس کا ناز، اس کی شوخی، یہ سب چیزیں تیرے وجود کے اندر گویا مجسم ہو گئی ہیں. اور پھر اگلے بند میں فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اب مزید بندہ مومن مرد مسلمان ہی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ گویا اللہ کا ہاتھ ہے. یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں بیان کیا گیا کہ بندہ مومن میں یہ وصف ہوں تو گویا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے. تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. اب گویا اللہ کا ہاتھ بن گیا وہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن گیا ہے، تو وہ غالب و کار آفری ہے، ہر چیز پر قادر ہو گیا ہے، غالب آ گیا ہے، جس کام کو کرتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے، کام بنانے والا ہے، کار کشا ہے، راستے میں کوئی مشکلات آتی ہیں تو ان کو کھولنے والا ہے، حل کرنے والا ہے، اور کار ساز ہے، قادر ہے اس کو انجام تک پہنچانے والا ہے. اور خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، یعنی یہ خاکی اصل میں اپنی بنیاد میں نوری اور مولا صفات ہے، یعنی اپنے پروردگار کی صفات کا مجسم نمونہ ہے. اور اس کا اظہار کس طرح سے ہو رہا ہے؟ ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، بے نیازی کا وصف اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، جس نے اس کے دل کو ہر دو جہان سے غنی کر دیا ہے.
وہ کچھ کام کرتا ہے تو اس جذبہ شوق کے تحت کرتا ہے، جس کو اقبال عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اگلا بند جس میں وہ بیان کرتے ہیں اسی کے تسلسل میں بندہ مومن یا مرد مسلمان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ یہ بہت خوبصورت بند ہے جس میں اقبال نے نقشہ کھینچا ہے اس کی مرد مومن کا، مرد مسلمان کا، کہ اس کی امیدیں اگر ہیں تو وہ تھوڑی سی ہیں، قلیل ہیں، اور اس کے مقاصد جلیل بلند مرتبت ہیں، اور اس کی ادائیں دل فریب ہیں، دلوں کو بھا جانے والی ہیں، اور اس کی نگاہ دل نواز ہے، دل نوازی کا پہلو رکھتی ہے، دلوں کو متوجہ کرنے والی ہے، اور جب گفتگو کا موقع آئے تو وہ گفتگو میں نرم نرم دم گفتگو، اور جستجو شوق ہو، جذبہ ہو تو اس میں وہ گرم ہے، اس میں وہ بھرپور اقدام کرتا ہے، اور رزم ہو یا بزم ہو، میدان جنگ ہو یا حلقہ یاراں ہو، پاک دل و پاک باز۔